بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کے مہمان ایک شاعر، ایک صحافی، ادیب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آئیڈیا دینا ان کا کام ہے. ڈراموں کے آئیڈیا اور ان کا ون لائنر لکھنا، یہ بھی قدرت نے ان کو ودیت کیا ہے. پاکستان کے بہت بڑے ریلوے جنکشن خانیوال کے قریب ان کی پیدائش، وہیں پہ پڑھائی لکھائی اور پھر قلم کی مزدوری کے لیے لاہور چلے آئے. باقی کیا کچھ کیا یہ انہی سے پوچھتے ہیں. آج میرے مہمان ہیں احمد فرید. آپ خوش آمدید. آپ بہت شکریہ، بہت محبت، آپ نے اس لائق سمجھا. یہ سفر جو ہے خانیوال سے جو شروع ہوا، یہ پہلا پڑاؤ لاہور میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے؟ پہلا پڑاؤ تو ایسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبیر والا یا ملتان، تعلیم کے سلسلے میں بھی اور ملازمت کے سلسلے میں بھی. لیکن پہلی باقاعدہ ہجرت جو ہے وہ میری پنڈی کے لیے ہوئی. میں پہلے لاہور سے بھی پہلے یہاں پنڈی آیا. ہمارے ایک دوست تھے شوکت مہدی صاحب، شاعر تھے، بہت اچھے دوست تھے ہمارے. وہ یہاں پنڈی اللہ میں پاک ان کو، جی ہاں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. بہت اچھے شاعر تھے اور ہمارے بہت اچھے دوست ہوا میں ہوا کا تعاقب یا اس طرح ان کی کتاب کا نام بھی تھا. ایک دو کتابیں بھی ان کی شائع ہوئیں. تو یہ بات ہے کوئی 91 92 کے زمانے کی. اچھا، اس زمانے میں ہم اپنی وہ جیسے اگر بالکل ابتدا کا ذکر کروں تو میں جس ماحول میں پلا بڑھا، پروان چڑھا، اسکول اور کالج کا زمانہ، تو وہ خانیوال ایک بہت بھرپور، ایک بہت زرخیز، ایک بہت شاداب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کو ایک اسکول آف تھاٹ کی سی حیثیت حاصل رہی ہے ہمیشہ. ملتان کو، جنوبی پنجاب کو. بالکل. کراچی اور لاہور، اسلام آباد تو ہمیشہ سے ہی مکتبہ فکر تھے، لیکن جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں ملتان کو، اور ملتان کی شناخت بن رہی تھی. ملتان میں اسلم انصاری صاحب، عرش صدیقی صاحب اور دیگر بزرگ بالکل پڑوس علی تنہا صاحب بھی اردو کے افسانہ کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے. اور علی تنہا صاحب کا آپ نے نام لیا تو علی تنہا بنیادی طور پر خانیوال، اور خانیوال کا بالکل ایک نواحی گاؤں پیرووال، اس کے قریب ان کا گاؤں ہے. اگر علی تنہا صاحب کوئی شہر کلیم کریں گے، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے علی تنہا صاحب اگر کہیں پہ یہ پروگرام دیکھیں تو میری محبتوں بھرا سلام ہے ان کے لیے. ہمارے بھی بزرگ دوست ہیں اور بہت ہی خوبصورت شاعر، بہت ہی اچھے لکھاری اور بہت اچھے انسان. اچھا، تو کبیر والا بالکل ہمارے پڑوس میں تھا. کبیر والا میں ڈاکٹر بیدل حیدری صاحب، خادم رضمی صاحب، نوجوانوں میں قمر رضا شہزاد صاحب، ان کا ایک پوری ایک فضا تھی. اور اس کے علاوہ خود ہمارے خانیوال میں سلیم کوثر صاحب کا تعلق خانیوال سے ہے. رام ریاض کا تعلق ویسے تو جھنگ سے ہے، لیکن وہ ساری زندگی خانیوال میں ہی رہے، وہیں ہائی اسکول میں پڑھاتے رہے، وہیں ریٹائر ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا، لیکن لایا گیا آپ کو جھنگ. اچھا، اس کے علاوہ اگر ابتدا سے دیکھیں تو احمد ندیم قاسمی صاحب بھی خانیوال میں رہے ہیں ملازمت کے حوالے سے. ممتاز مفتی صاحب بھی خانیوال میں رہے ہیں ملازمت کے حوالے سے. لطیف ساحل صاحب خانیوال میں رہے ہیں. جاوید شاہین صاحب کی ملازمت خانیوال میں رہی ہے. مرتضیٰ برلاس صاحب بہت عرصہ ڈپٹی کمشنر رہے، اور جس زمانے میں وہ ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے بین الاقوامی مشاعرے کروائے، پوری دنیا کے شاعروں کو خانیوال میں مدعو کیا، اور عالمی اور قومی اور پنجاب کی سطح کے، اور اس زمانے کے جتنے بھی بڑے اردو میں لکھنے والے دستیاب تھے، علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی اور قتیل شفائی اور منیر نیازی اور احمد ندیم قاسمی اور شہزاد صاحب اور خالص، تمام ہم لوگوں نے انہیں خانیوال میں ہی سنا، جبکہ ابھی ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر طالب علم تھے. تو ایک فضا تھی، ایک ایسا ماحول تھا. اچھا، پھر خانیوال میں جو لوگ رہ رہے تھے ان میں شام جعفری صاحب تھے، قدیر طاہر صاحب تھے، ایوب آصف صاحب تھے، شفیق آصف صاحب، اور اس کے علاوہ شعیب الرحمن صاحب، وہ کالم لکھتے تھے نوائے وقت میں، اور بہت اچھے شعراء، اور ایک بڑی فضا تھی جس میں ہمیں پروان چڑھا. شوکت مہدی صاحب کا تعلق بھی اسی زمین سے، انہی لوگوں سے، وہ بھی انہی میں پلے بڑھے تھے، جوان ہوئے تھے، پھر ان کی جاب ہو گئی سمال انڈسٹریز، شاید اس طرح کوئی ادارہ تھا، اس میں وہ آ گئے. انہوں نے مجھے، جب میرا بی اے وغیرہ ہو رہا تھا، ابھی ہوا بھی نہیں تھا، تو مجھے کہا کہ اسلام آباد آ جاؤ، پنڈی آ جاؤ، وہاں فضا بڑی زرخیز ہے اور بڑا وہاں ماحول ہے، تو آپ کو وہاں پر کوئی جاب بھی مل جائے گی. تو میں پہلے مرحلے میں پنڈی آیا، پہلی ہجرت، اور یہاں انہی کی وساطت سے مجھے جاب ملی نیرنگ خیال.
سلطان رشک صاحب کے دفتر میں، یہ جو ایڈن گارڈن کالج کے بالکل پی ایم اے کی بلڈنگ کے ساتھ وہاں. اچھا وہاں جو میری ملازمت ہوئی تو ملازمت یہ تھی کہ میں نے وہاں چائے بھی بنانی تھی، چائے کے برتن بھی دھونے تھے، ڈاک بھی پڑھنی تھی، سلیکٹ بھی کرنی تھی، پروف ریڈنگ بھی کرنی تھی، پرچے کو چھپنے دینے جانا تھا، پھر لے کر آنا تھا، پھر اسے پوسٹ کرنا تھا. مطلب وہ سلطان صاحب تو تھے ہی نا مدیر، ان کے علاوہ معاون مدیر کے طور پر جو بھی دفتر میں ہو سکتا تھا وہ مجھے کرنا تھا. لیکن میری خوش قسمتی کہ وہ ایک بڑا پرچہ تھا، اور وہاں جو مہمان آتے تھے سید ضمیر جعفری صاحب، کرنل محمد خان صاحب، شفیق صاحب، یہ مذاہب والے لوگ خاص طور پہ، اور بڑے بڑے شعراء. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. یہاں کمیٹی چوک وہ جو قبرستان ہے شادیاں ٹالیاں، اس کے سامنے ایک بیکری ہے، گلی ہے، تو وہاں میں نے نہیں، شوکت صاحب نے کمرہ لیا ہوا تھا، شوکت مہدی صاحب نے، تو مجھے اپنے ساتھ وہاں ٹھہرا لیا. جاب میری یہاں ہو گئی تو یہ سامنے شمع پر لیاقت باغ کے سامنے ہوٹل جو تھا، جی ہاں، یہاں بیٹھتے تھے. ایکچولی یوسف حسن صاحب، جلیل علی صاحب، ڈاکٹر رشید امجد صاحب، ڈاکٹر منشا یاد صاحب، نوازش صاحب، ڈاکٹر نوازش علی صاحب، جو مجھے یاد ہیں لوگ، اور نوجوانوں میں اختر عثمان صاحب، رفاع چشتی صاحب، اور طارق نعیم، اور یہ سارے کے سارے لوگ. تو میں نے یہاں ان کو جوائن کیا. یہ میری پہلی صحبت تھی، یعنی گھر سے نکل کے. اور اس کے علاوہ پھر یوسف حسن صاحب ایک حلقہ چلاتے تھے، حلقہ ارباب غالب، حلقہ ارباب ذوق کے شاید وہ حلقہ ارباب غالب. مجھے انہوں نے اس کا پنڈی کا سیکٹری بنا دیا. وہ پریس کلب میں ہی اجلاس ہوتے تھے تو وہ بھی اجلاس بھی کرتے تھے. اور دل پاکستان والے ہمارے بزرگ نثار ناسک صاحب سے بھی اس زمانے میں میری بہت ملاقات رہی. اور ایک اور دوست شاعر بزرگ تھے جو یہ فیض الاسلام انجمن میں رشید نثار صاحب، ہاں وہ اس زمانے میں بزم چلاتے تھے، مشاعرے کرواتے تھے. اچھا پھر وہ سرو سہارنپوری حکیم سرو، ان کے ہاں ایک مشاعرہ تھا. پھر یہ آپ پارا پہ ایک مشاعرہ ہوتا تھا، وفا چشتی اور یہ سب دوست کرتے تھے، کاروان ادب کا جو ابھی تک بھی ہوتا ہے. تو پھر میں 91 92 93 3 سال یہاں رہا. اچھا یہ بہت میری حوصلہ افزائی کرنے والوں میں یوسف حسن صاحب، جلیل علی صاحب اور دیگر، اختر بھائی، اختر عثمان صاحب، ان لوگوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی بھی کی، محبت بھی بہت کی، تعاون بھی بہت کیا. لیکن بھائی جانے، اچھا اس زمانے کا اسلام آباد جو ہے وہ ایک طرح سے ایسے جنگل سا لگتا تھا مجھے، کم از کم یہاں میں، یعنی دل نہیں لگا، بالکل تنہائی، درخت، اور درخت تھے بھی زیادہ، آبادی کم تھی. اچھا رات کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس زمانے میں. آپ پا رہا تھا وہ بھی جلدی بند ہو جاتا تھا، یہ بھی یہاں سے 10-11 بجے لوگ اٹھ جاتے تھے. اب ہمیں رات بھر جاگنے کی عادت تھی، یا ریلوے اسٹیشن پہ جاگتے تھے یا وہاں اڈے پر جاگتے تھے. تو وہ دل، اچھا ہاں یہ بھی خانیوال میں تو بیٹھنے کے لیے ریلوے اسٹیشن اور وہاں کا لاری اڈا، بس یہ دو جگہ. کیونکہ یہ میرے یار دوست جو ہیں وہ اکثر یہ بتاتے ہیں، اور باقی تو شہر دیہات ہے، وہ تو بند ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز لوگ پڑھتے ہیں اور دربار بازار بند کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اڈے میں جو ٹریفک ساری رات چلنی ہوتی ہے تو وہاں 1-2 ہوٹل کھلے رہتے ہیں، اور ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے وہ ٹرین کو آنا ہے ہر گاڑی. اور اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن آباد تھے. بعد میں تو ٹرینوں کا اور محکمے کا اور ہی حال ہو گیا. اس زمانے میں جس بندے کا ریلوے پہ اسٹال ہوتا تھا وہ شہر کا رئیس سمجھا جاتا تھا. اور ہمارے ایک عزیز کا وہاں وہ اسٹال بھی تھا، تو وہ ایک بہت اور طرح کا ماحول تھا. تو یہاں دل نہ لگا. تو 94 میں یہاں سے اسی گھبراہٹ سے نکل کے پھر لاہور چلا گیا. یہ میری دوسرا پڑاؤ تھا لاہور میں. اچھا لاہور میں پھر میں نے جیسے شاید آپ کو عرض کیا تھا کہ میں نے صداقت سے اپنا کیریئر شروع کیا، جو منو بھائی، حسن نثار اور اطہر عباس شاہ صاحب نے، قبلہ نے، وہ مل کے شروع کیا تھا. اور وہاں حسن بھائی، حسن نثار صاحب دیکھتے تھے میگزین، اور ان کے ساتھ تنویر عباس نقوی صاحب تھے، فرح ہاشمی تھیں، عاشر محمود تھے. میری بھی وہاں بس اسائنمنٹ مجھے مل گئی تھی، ادبی صفحہ اور ادبی انٹرویوز. اس زمانے میں نے احمد فراز صاحب کا انٹرویو کیا، جان ایلیا کا انٹرویو کیا، منیر نیائی صاحب کا انٹرویوز کیے. اور میں پارک ٹی ہاؤس کا باقاعدہ حصہ بنا، انارکلی کی محفلوں کا باقاعدہ حصہ بنا. اور لکشمی میں جہاں خالد احمد صاحب بیٹھتے تھے، وہ بہت بیاض کے دفتر میں، بیاض نہیں، وہ بیاض ان کا وقت تقسیم تھا. ہاں جی، وہ صبح اذان تک لکشمی میں بیٹھتے تھے، اذان کے وقت گھر جاتے تھے، نہاتے تھے، نہانے کے بعد وابڈا کے آفس چلے جاتے تھے جہاں وہ ڈائریکٹر تھے اطلاعات کے، اور وہ چیئرمین کے ساتھ وہ میٹنگ کر کے کوئی پریس ریلیز نکال کے پھر وہ وہاں سو جاتے تھے.
دفتر میں سو جاتے تھے، پھر وہ وہاں سے 3-4 بجے نکل کے پہلے ریڈیو جاتے تھے، روزانہ ریڈیو جاتے تھے، پھر وہاں سے نکل کر وہ پی ٹی وی کے آفس آ جاتے تھے، پھر وہاں سے نکل کے وہ بیاس کے آفس جاتے تھے، پھر بیاس کے آفس سے اٹھ کر وہ لکشمی آ جاتے تھے، پھر وہ ساری رات وہاں بیٹھتے تھے۔ تو وہ بہت ان کی محبت کے انہوں نے ہمیں اپنے حلقے میں قبول کر لیا، اپنے شاگرد کبھی انہوں نے کہنے نہیں دیا استاد اپنے آپ کو، اور کبھی وہ یہ کلیم نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے بہت سیکھا، بہت جانا، بہت سمجھا، سائی میں کوئی 12-14 سال ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں۔ اچھا، ایک ہی ٹیبل پہ روزانہ شام ہوتی تھی اور ہم جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں بیٹھنے والوں میں ایوب خاور صاحب، طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، ایک اور پہلو تھا تھیٹر اسٹیج قریب تھے تو امان اللہ صاحب بھی آ کر ان کے پاس بیٹھتے تھے، سہیل احمد صاحب یہ جو عزیزی جو کر رہے ہیں اس میں وہ کبھی کبھی شاعر پروفیسر بنتے ہیں، تو وہ شاید خالد صاحب کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اسی طرح وہ ہونٹ تھوڑا سا لٹکا کے انہیں کو دیکھتے ہیں۔ تو سہیل احمد صاحب آ کر بیٹھتے تھے، مستانہ صاحب آ کر بیٹھتے تھے، امان اللہ خان صاحب آ کر بیٹھتے تھے، ٹی وی کے رائٹر ایوب خاور، امجد اسلام امجد، مستنصر حسین تارڑ، کبھی کبھی اشفاق صاحب کو بھی لے آتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک فضا تھی۔ اچھا، پھر حلقہ اور باب ذوق میں مجھے خالد احمد صاحب کی سفارش پر یا ان کی وجہ سے پہلے ممبرشپ بھی مل گئی، پھر میں اس کا سیکٹری بھی رہا، اور کتاب ہی کی آپ بات کر رہے تھے، میں مکمل کروں یہ بات، پھر خالد احمد صاحب نے ہی میری پہلی کتاب مرتب کی، پہلے خود مرتب کی، خود اس کا دیواچہ لکھا، اور خود پھر اس کو شائع کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ یہ 2000 دسمبر کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے، یعنی ان 5-6 سالوں میں جو کام میں نے پہلے کیا ہوا تھا اور جو اس وقت تک کیا، تو خالد احمد صاحب سے پہلے تو بیاض میں چھاپتے تھے۔ اچھا، پہلے وہ چھاپتے رہے، میں کوئی زیادہ پرچوں میں نہیں چھپا، یا مجھے اس طرح سے کوئی شوق بھی نہیں تھا کہ وہ جیسے لوگ وہاں بھی بھیجتے ہیں، وہاں بھی بھیجتے ہیں، وہاں بھی بھیجتے ہیں، بس وہ میں کوئی تھوڑا سا اور ہی طرح سے تھا۔ لیکن خالد صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ حکمن جبرن، اور وہ پھر گالیاں بھی بہت دیتے تھے اور بڑی محبت سے، پھر وہ خود ہی کاغذ قلم نکال کر فرماتے جی آپ بہت بڑے شاعر ہیں، لکھوائیے۔ میں لیکن پھر بڑی شرمندگی ہوتی تھی، تو پھر ہم ان سے لے کر کاغذ قلم، تو وہ چھاپتے رہے، اور جب اتنی چیزیں ہو گئیں تو بیاض سے ہی انہوں نے اسے کمپائل کیا، اور مجھے بتایا کہ میں تمہارا دیواچہ بھی لکھ رہا ہوں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے میرے لیے لکھا ہے، اور میرے لیے کتاب کا نام کیا بتایا آپ نے؟ کتاب کا نام تھا، کتاب کی بھی کہانی ہوئی، پہلے کتاب کا نام میں نے شاعری رکھ لیا، شاعری، جب شاعری رکھ لیا اور اس کا ایک ایڈیشن شاعری کے نام سے شائع ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ 96-97 میں جان ایلیا کی کتاب شائع ہوئی لاہور سے، شاید پہلے وہ چھپی تھی، دانیال نے اسے چھاپا تھا کراچی سے، کافی عرصے سے چھپ رہی تھی، ہم نے پڑھی ہوئی تھی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے پڑھی تھی، لیکن اس کو عام کیا الحمد پبلیکیشن نے 96-7 میں شاید وہ چھپی تھی دوبارہ۔ جب وہ چھپی تو جان بھائی آئے اس کے تقریب کے لیے، جب آئے تو پھر ہماری وہاں ان سے ملاقات بھی ہو گئی۔ وہ 3 دن کے لیے آئے تھے، انیق احمد ابھی جو ٹی وی سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، اور وہ ساتھ تھے، اور وہ ان کا تھیلا، بکسا، ٹکٹ، گاڑی، بندہ، کیا تمام چیزیں ان کی وہ مینیج کر رہے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا، شام کو جہاز سے انہیں واپس جانا تھا، تو جان بھائی کہنے لگے انیق جانے ہی تم چلے جاؤ، میں 1-2 دن ٹھہر کر آؤں گا، اور پھر وہ 3 مہینے تک رہے لاہور میں، 3 مہینے نہیں گئے، اور پھر ہماری ان سے دوستی ہو گئی۔ پھر وہ ہمیں کہنے لگے بلے شاہ کے مزار پر چلو، وارث شاہ کے مزار پر چلو، ملتان مجھے شاہ شمس کے مزار پر لے کر چلو، مجھے فلاں سے ملنا ہے، مجھے فلاں جگہ دیکھنی ہے۔ تو ان سے تعلق قائم ہو گیا تھا جو کہ بڑی محبت کا۔ کتاب کی بات کر رہا تھا میں، شاعری، تو جب وہ جان بھائی نے دیکھا، کتاب کا پہلا ایڈیشن چھپ چکا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں کالج میں پڑھاتا تھا، اور وہ کتاب آئی، اور جب آ گئی تو اسے کینٹین پہ رکھوا دیا، اور وہ بچے بچیاں سر کی کتاب، تو وہ جو 400-500 کتاب چھپی تھی وہ وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن وہ پھر اسے دوبارہ جب چھاپا، کچھ اور چیزیں شامل کر کے چھاپا، تو پھر اس کا نام بدل دیا، کیونکہ جان بھائی نے کہا اچھا گویا یہ شاعری ہے تو ہم کیا جھک مارتے ہیں؟ اچھا بھائی باقی شاعر کیا کرتے ہیں؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا جانی کہ یہ ہے شاعری، یہ شاعری ہے، اور باقی جو شعراء ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ طنز ہے، اور یہ اس طرح سے نہ کرو، اس کو بدل دو نام کو۔ تو پھر میں نے اس کا نام بدل دیا، اور پھر اس میں کچھ ترمیم و اضافے کے بعد اس کو دوبارہ چھاپا۔ دیکھو یہ میرے خواب ہیں کہ تو ہم ابھی خوابوں کو دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد خوابوں کی بات کریں گے، آپ سے شاعری سنیں گے، اگلے پڑاؤ کی بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید۔ بہت خوبصورت تھے شاعر، اتنی پیاری پیاری باتیں سنانے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد فرید صاحب۔ سب سے پہلے ان سے ان کی کتاب کا انتساب سنتے ہیں۔ کسی کہنے والے دوست مخبر نے بتایا کہ انتساب سن لینا مزہ آ جائے گا، یہ کیا بات ہے جی؟ ہاں، میں جب کتاب لکھ چکا تو پھر جب سوچ رہا تھا کہ اس کو انتساب کس ہستی کے نام کروں گا، کیا لکھوں گا، اس پہ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو بس وہ ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم ہو گئی، یا 2-3 لائنیں ہیں وہ، کہ رب دو جہاں کے نام، اچھا، رب دو جہاں کے نام، جس کے رزق معنی پر میرے لفظ پلتے ہیں، اور اپنی ماں کے نام، جس کے دم کی برکت سے میرے سانس چلتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور اپنی ماں کے نام، جس کے دم کی برکت سے میرے سانس چلتے ہیں۔ واہ، واقعی کہنے والے نے ٹھیک کہا تھا کہ جی انتساب ضرور سننا۔ لاہور میں آپ نے پھر اخبار بھی جوائن کیا، پھر لاہور میں آپ نے ایک اور کام شروع کر دیا۔ وہ کام جو ہے وہ ڈرامے کی طرف تھا، وہ فلم کی طرف تھا، وہ تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ ہم نے آپ سے غزل سننی ہے۔ جی یقیناً، میں ابتدا تو جیسے یہاں سے بتایا کہ نیرنگ خیال ایک ادبی پرچت سے کی، میرا رجحان پھر صحافت کی طرف ملازمت کا ہو گیا۔ پھر پہلے صداقت میں جاب کی فیچر رائٹر کے طور پہ، خبریں میں جاب کی بطور رپورٹر، اس کے بعد دن میں ایک ویکنسی آئی، وہاں اپلائی کیا، لیکن وہاں سب ایڈیٹر کی ضرورت تھی تو وہاں سب ایڈیٹر بھرتی کر لیا، اور سکھایا مجھے نثار حسین شاہ صاحب نے۔ اچھا، پھر وہاں سے میرا سفر اوصاف میں ایڈیٹوریل ایڈیٹر ہو گیا، پھر وہاں سے شرق الشرق، وہ باہر سے چھاپتے تھے وہ لوگ، تو یہاں ظہیر الدین بابر اس کو بنا کر بھیجتے تھے، تو میں الشرق کا ایڈیٹوریل ایڈیٹر ہو گیا۔ مین وائل پھر جیو انٹرٹینمنٹ شروع ہوا، جیو نیوز شروع ہو چکا تھا اور جیو انٹرٹینمنٹ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ایک نیا سیٹ اپ بن رہا تھا، تو ایوب خاور صاحب ریزائن کر کے پی ٹی وی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کے، یا اپنا وہ ٹینیور مکمل کر کے وہ آئے، انہوں نے جوائن کیا جیو انٹرٹینمنٹ کو بطور کنٹری ہیڈ کے طور پہ جوائن کیا۔ اچھا، ان کے ساتھ طارق جمیل صاحب بھی آ گئے تھے، ڈاکٹر انور سجاد صاحب بھی آ گئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے، اور وہ ایک نئی ٹیم بنا رہے تھے اور ہائرنگ کر رہے تھے۔ کسی طرح سے میں نے وہاں سی وی پہنچایا، کسی بھی طرح انٹرویو ہو گیا، اور انٹرویو بڑا یادگار ہوا۔ وہ 6-7-8 لوگ تھے، جن میں یوسف بیگ مرزا صاحب وہ قیادت کر رہے تھے اس انٹرویو کی، اور ایوب خاور صاحب اور طارق جمیل صاحب اور دیگر لوگ۔ تو بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس میں انٹرویو کے دوران انہوں نے اور بہت سارے سوالات کے بعد یوسف بیگ مرزا صاحب نے ایوب خاور صاحب کو کہا کہ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، آپ بھی کچھ پوچھ لیجئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں کچھ پوچھنا، میں ان کو جانتا ہوں، تو یار چلو چھوڑو، یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پوچھوں، آپ اپنی ایک غزل سنا دیں۔ وہ غزل ہمیں بھی سنائے، کون سی غزل تھی جو آپ نے وہاں پہ سنا دی؟ عموماً شاعری کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور شاعری کی وجہ سے بہت سارے شاعر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا یہاں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شاعری اور اس شاعری سے میرے بزرگ اور میرے دوست جو مجھ سے اس شاعری کی وجہ سے ابھی تک بھی محبت کرتے ہیں، ان کا بہت احسان اور بہت محبت اور بہت توجہ اور بہت اپنائیت اور بہت زیادہ، یعنی میری شاعری نے مجھے بہت پے کیا ہے، اور مجھے اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہوئے ہیں۔ اور یعنی میری ملازمت، جیو کی ملازمت، وہ صرف ایک غزل سنانے سے ہو گئی، اور وہ ایسوسیٹ کریٹو مینیجر کی پوسٹ تھی، یعنی اسکرپٹ ایڈیٹر ہوتا ہے وہ، تو وہ مجھے جاب مل گئی۔ بہرحال چلے بیچ میں شعر کا ذکر ہوا ہے تو شعر بھی سنانا چاہیے، اور یہ سیم وہی غزل ہے جو میں نے اس وقت وہاں سنائی تھی، تازہ غزل تھی، میں نے کہی اور جب ایوب خاور صاحب کہہ رہے ہوں تو پھر تو اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود۔ واہ، اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود، دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود۔ واہ، دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود۔ اچھا، اس کا بھی ایک بہت مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ میں انارکلی سے نکلا اور پیدل ہم جا رہے تھے اچھرا کی طرف، بارش ہو رہی تھی، تو عرشی شاہین، اکرام عارفی، میں، تیمور حسن تیمور، تو وہ راستے میں ہم نے کہیں چائے پی اور پھر وہ ڈسپرس ہو گئے، اور مجھے غزل کی آمد شروع ہو گئی۔ اچھا، میں نے غزل لکھی، وہ بھی 2 شعر سناتا ہوں کہ اے اپنے خوابوں کے خریدار کہاں سے لاؤں،
اپنے خوابوں کے خریدار کہاں سے لاؤں، اے غم دل تیرے غم خار کہاں سے لاؤں۔ کیسے تکمیل چمن کی کوئی صورت نکلے، پھول تو آ گئے اب خار کہاں سے لاؤں۔ واہ، سر بھی ہے اور میری آشفتہ سری بھی ہے، مگر اب یہاں دشت میں دیوار کہاں سے لاؤں۔ واہ 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 واہ۔ جب یہ شعر ہوا کہ سر بھی ہے اور میری آشفتہ سری بھی ہے، مگر اب یہاں دشت میں دیوار کہاں سے لاؤں، تو مجھے ایک طرح سے چکر آ گیا کہ یار کیا شعر ہو گیا مجھ سے۔ کوئی ہفتہ 10 دن میں پھرتا رہا کہ یار واہ واہ واہ، خود کوئی داد دیتا رہا اور بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے کوئی بڑا شعر کہہ لیا۔ وہ کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد اچانک مجھے ایک دن یاد آیا، جوش جنوں کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ تو میں بہت اداس ہو گیا اور زمین پر بیٹھ گیا کہ یہ تو استاد کا شعر ہے، یہ تو استاد نے کہا ہوا ہے اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے اس کو ریپیٹ کیا۔ یہ بہت اہم تھی یہ بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان شاعروں کے لیے، اپنے ہم معاصرین کے لیے بھی۔ ہم جو ایک دوسرے کے مضمون اٹھا لیتے ہیں اور خیال اٹھا لیتے ہیں اور زمینیں اٹھا لیتے ہیں اور لفظ اٹھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ شاعر ہوتا ہی صرف وہ ہے جو صاحب اسلوب ہو، جو اپنا کہے، اپنا سوچے، اپنا لہن رکھتا ہو، اپنا ترنم رکھتا ہو، اپنی فضا رکھتا ہو، اپنا مضمون رکھتا ہو۔ تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ یہ مضمون غالب کا ہے، یہ طرز بیان غالب کا ہے، میں نے بھی اسے چست کر کے کہہ تو لیا ہے، لیکن بہرحال میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ بہت اداس ہوا۔ دیکھیے سر بھی ہے اور میری آشفتہ سری بھی ہے، مگر اب یہاں دشت میں دیوار کہاں سے لاؤں۔ لیکن استاد نے کہا کہ جوش جنوں کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں۔ میں نے یہ شعر چھوڑ دیا ہے، یہ میرا شعر نہیں رہا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ غزل چھوڑ دی، اسی طرح اور بھی میں نے بہت ساری غزلیں چھوڑی۔ تو بہت اداس تھا، ہفتہ 7 دن اداسی میں گزرے، ایک دن یہ غزل شروع ہوئی۔ اچھا، اب دیکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں اب یہاں دشت میں دیوار کہاں سے لاؤں، یہ استاد نے کہہ کے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن اب کے وحشت میں کوئی راہ نکالوں گا میں خود، دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود۔ دشت وہ دے وہاں دیوار بنا لوں گا میں خود، کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے، کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے، زخم پالے ہیں تو پھر ان کو سنبھالوں گا میں خود، کیوں کوئی میرے پرندوں کی نگہداری کرے، زخم پالے ہیں تو پھر ان کو سنبھالوں گا میں خود، آپ بس مجھ کو میرا چاک عنایت کر دیں، آپ بس مجھ کو میرا چاک عنایت کر دیں، اپنی مٹی سے کوئی شکل بنا لوں گا میں خود، آپ بس مجھ کو میرا چاک عنایت کر دیں، اپنی مٹی سے کوئی شکل بنا لوں گا میں خود، اور میرے غاصب سے کہو میرا خرابہ مجھے دے، میرے غاصب سے کہو میرا خرابہ مجھے دے، بن پڑا مجھ سے تو یہ شہر بسا لوں گا میں خود، میرے غاصب سے کہو میرا خرابہ مجھے دے، بن پڑا مجھ سے تو یہ شہر بسا لوں گا میں خود، اور میرے دشمن سے کہو آب بقا ہے تو پلائے، میرے دشمن سے کہو آب بقا ہے تو پلائے، زہر کا کیا ہے کسی روز یہ کھا لوں گا میں خود۔ واہ واہ۔ اچھا، یہ غزل وہاں آپ نے سنائی؟ میں نے سنائی، اور اس کے بعد نوکری پکی ہو گئی، نوکری پکی ہو گئی، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ تو جیو انٹرٹینمنٹ شروع ہوا تھا اور انہوں نے سوپ کا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان میں ڈرامہ ہو رہا تھا، سیریل ہو رہے تھے، سیریز ہو رہے تھے اور تجربے ہو رہے تھے، لیکن ہمارے پڑوس کے ملک نے اس کے چینل، پرائیویٹ چینلز نے خاص طور پر ایک اتنا لمبا ڈرامہ کہ جو چلتا ہی جاتا ہے، ہزاروں قسطیں ہوتی ہیں اور بڑا گرینجر ہوتا ہے اور بڑا میوزک اور بڑا اٹھا کے وہ ایک فضا بن گئی تھی، اور وہ بعض ڈرامے ایسے تھے جنہوں نے ہماری سوشل لائف کو اس زمانے میں کیپچر کر لیا تھا۔ رک گئی تھی ہر چیز بالکل، کہ وہ
کچھ ممکن نہیں تھا. تو وہ جیو نے یہ ایک سٹیپ لیا کہ پاکستان میں پاکستان کا سوپ ہونا چاہیے, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارے آئیڈیا, چونکہ اس میں وہ اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو بہت پروموٹ کر رہے تھے. اور ہمارے بچے بچیاں بھی, ہمارے چھوٹے بچے بچیاں, میں نے کسی شادی میں کہیں دیکھا کہ وہ تھالی لے کر بچے اسی طرح حرکتیں کر رہے تھے. تو وہ معلوم ہوا کہ یہ ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح پوجا کرتے ہیں وغیرہ. تو ہم نے, جیو نے دراصل یہ کوشش کی کہ ہم اپنی تہذیب اور ثقافت اور کلچر اور اسلامی کلچر کو اپنے بچوں کے ساتھ انٹروڈیوس کریں. تو پھر وہ ایک ٹیم بنائی گئی جس میں ہمارا پہلا جو پروجیکٹ تھا, پاکستان کا پہلا ہی شاید وہ کام تھا, مہندی والے ہاتھ ہوا, جس میں فردوس جمال صاحب, بہت بڑی سیریل تھی. بہت بڑی, اس کے بعد دوسرا بھی پھر کوئی شروع کیا آپ نے؟ جی ہاں, اس کے بعد پھر ہم نے کیا دوسرا جو سوپ تھا وہ تھا تیرے پہلو میں. تیرے پہلو میں. اچھا, پھر یہیں پہ آپ فوری طور پہ ڈرامے کے ساتھ ہی جیو فلم شروع ہوا. تو شعیب منصور صاحب فلم کر رہے تھے, خدا کے لیے شروع کر چکے تھے, لکھ چکے تھے, پروڈکشن بھی تھوڑی بہت شاید کر چکے تھے اس کی. تو پھر وہ کسی وجہ سے وہ فائنینشلی وہ خود بنانا چاہتے تھے دراصل. تو پھر وہ کسی وجہ سے ایوب خالد صاحب سے, اور بہت پرانے دوست ہیں اور یہ ادھر جیو کر رہے تھے, تو کہیں وہ ملے یا ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ آئیڈیا ان کے ساتھ ڈسکس کیا. خاور صاحب کی وجہ سے جیو نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, اور پھر اس طرح اڈاپٹ کیا کہ جیو میں جیو فلمز ایک ادارہ بنایا گیا, جس کا سلوگن تھا دا ریوائول فار پاکستانی سینما. اور وہ فلم شعیب منصور صاحب سے اون کر لی جیو نے. اور پھر ان کو کہا ڈائریکٹ آپ کریں, بنائیں گے آپ, لیکن ہم اس کو فائنانس کریں گے, اور یہ اس کی اونرشپ جیو نے لے لی. اور پھر انہوں نے سینما کے لیے یقیناً وہ جو بنیادی کام ہے وہ ریوائول فار پاکستانی سینما ہے, اس فلم نے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ فلم کو لکھنا کیسے ہے بلکہ دیکھنا کیسے ہوتا ہے, اس نے پورا کا پورا ایک ماحول بدل دیا ہے. حتیٰ کہ ہماری جو تکنیک تھی وہ ہم پرانی مشین سے جس طرح فلم دکھاتے تھے وہ سینی پلیکس کی طرف ہم چلے گئے, اور ہمارا سینما اس کا موڈیم بھی بدل گیا, اس کا میڈیم بھی بدل گیا, اس کی ویئرشپ بھی بدل گئی, اور اس کا ایک نئے طرح سے فلم انڈسٹری کو جیو نے کوشش کی کہ ری بریتھ کیا جا سکے. اور اس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے, کچھ اچھی فلمیں اس کے بعد بننا شروع ہوئیں, اور پہلے جو کلاس فلم دیکھ رہی تھی اس سے ہٹ کر بھی کچھ اور طرح ایک ٹرینڈ چل چکا تھا. اس سے پہلے کوئی گنڈا سا نکل آیا, کہیں پہ گجر ویشی ہو گئے, کہیں کچھ ہو گیا, مطلب بہت ساری چیزیں. پہلی فلسفیانہ اور نظریاتی اور سوچ بچار والی فلم تھی کہ جس نے لوگوں کو اور طرح سے, اور پھر اردو فلم تھی گنڈاسا اور لاچا, اور اس ماحول میں چلتے پھر ایک بالکل, اور پھر اتنا وہ روح اثر کے مطابق ہونا کہ اسلام اور اسلام کی تشریح, اور اس کے مطابق وہ تشدد کی لہر جو پورے ہمارے سب کانٹیننٹ میں آئی ہوئی تھی, اس روح اثر کے حوالے سے اس کویسچن کو بھی وہ اس میں آنسر کیا گیا تھا کہ کہاں لیک ہے, کہاں پرابلم ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ جو بچی ہے جسے آخر میں وہ کہتے ہیں سنسار کیا جائے, تو وہ ان کو یہ بتایا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو صرف نام کی مسلمان ہے, یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی ہے, اس کا نام مسلمانوں والا رکھ دیا ہے. اور ہر بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہے اور اس کا نام مسلمانوں والا رکھ دیا ہے, وہ مسلمان تو نہیں ہے. اس کو بہت ساری چیزوں کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ اس کا دل کہے کہ ہاں ایسا ہے, تو پھر وہ شاید اسے اسلام کی کیٹیگری میں ڈالیں اور سزا دیں یا نہ دیں یا کیا. بہرحال وہ ایک بہت اہم کام تھا. یہ اہم کام کے ساتھ ہی بہت اہم کام یہ بھی ہے کہ کوئی اور غزل سنائیں, کیونکہ جو سننے والے ہیں نا یا دیکھنے والے, وہ جس پہچان سے ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی تو سامنے آنا چاہیے. اچھا, پہلی کتاب کے بعد اس کے 2 ایڈیشن ہوئے, تو اس کے بعد کون سی کتاب آئی؟ اس کے بعد پھر اب تک مسودے تو بنے ہوئے ہیں. اچھا یعنی اپنا دیواں بغل میں داب کے میر, تو وہ ابھی یہ شکل ہے. تو وہ ایک غزل کا مسودہ بنا ہوا ہے, ایک نظموں کا کوئی مسودہ بن سکتا ہے. ایک زمانے میں مجھے موقع ملا, اشفاق احمد صاحب, بانو قدسیہ, منیر نیازی, احمد فراز, جون ایلیا, سلیم کوثر, احمد ندیم قاسمی, شہزاد احمد, خالد احمد, نجیب احمد, ہماری سب کے انٹرویوز کیے میں نے اخبارات کے لیے. وہ بھی اس کا ایک مسودہ ہے. ایک ناول ہے جو میرے اندر ہی کہیں چل رہا ہے, وہ ایک خود نوشت, تو پھر ہر کوئی لکھ سکتا ہے نا اپنی. ہاں بالکل. وہ بہت سارا کام ہے جو ہو بھی چکا ہے اور مسودے کی شکل میں ہے, بہت سارا کام ہے جو ابھی وہ کہیں. بس یہاں پہ یہ بھی ساتھ ہے کہ یہ جو فکر معاش ہے نا, یہ انسان کو, یہ جو تخلیقی کام ہے یہ رک جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہمارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو تخلیقی کام میں اتنے
مثبت ہیں اور اتنے بہتر ہیں، یہ باقی سب جگہ پہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور خاص طور پہ فکر معاش میں کا ان کو کوئی پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن دوستوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا سروائیول جو ہے وہ فکر معاش سے ہے۔ بے شک۔ دراصل میرا ساتھ یہ ہوا، میں نے بہت عرصہ پہلے جب اپنی کتاب کا، جیسے آپ کو میں نے انتصاب سنایا ہے، اس میں نے ایک صفحہ لکھا ہے، صرف ایک صفحہ میں نے لکھا ہے۔ خالد احمد صاحب نے ایک طویل دیباچہ لکھا ہے جو انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت سے شروع کیا ہے، اور پھر قرآن حکیم کی ایک آیت پر ہی اسے ختم کیا، اور بہت مبسوط اور بہت اور اعلیٰ تحریر ہے وہ۔ میری خوش بختی ہے کہ میرا بھی اس میں کچھ سطور میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، تو لیکن اس میں جو میں نے جو صفحہ لکھا ہے اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ دراصل مجھے بچپن سے ہی تختی لکھنے سے اور پیسے گننے سے سخت وحشت رہی ہے۔ اچھا، بچپن سے ہی تختی لکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور پیسے گننا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک میرا ہینڈ رائٹنگ اور میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اچھا، یہ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات لکھی ہے کہ میں نے بہت شروع میں ہی اپنے آپ سے یہ منوا لیا تھا کہ میرا پہلا مسئلہ شاعری ہے اور میرا دوسرا مسئلہ بھی شاعری ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بھی شاعری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے کچھ اچھی ملازمتوں کا موقع بھی ملا۔ ایک زمانے میں میری ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی، میڈیسن کی کمپنی میں بہت اچھی جاب ہو گئی، وہ میں 2 ضلعوں کا افسر ہو گیا سیلز پروموشن کا۔ تو وہ 2 ضلعوں میں خانیوال وہاڑی میں 8 تحصیلیں تھیں اور 7 دن تھے، تو میں ایک تحصیل میں 2 دن لگاتا تھا، پھر میری 8 تحصیلیں کور ہوتی تھیں۔ وہ میری تنخواہ اس زمانے میں 2000 سے پہلے 20-25 ہزار ہوتی تھی وہاں، لیکن میں نے سوچا کہ 8 دن ہو گئے، میں نے کوئی شعر نہیں کہا، میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، مجھے فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے، مجھے فلاں کلینک پہ جانا ہے، میں نے وہ ریزائن کر دیا۔ شوکت مہدی صاحب کی وجہ سے اسلام آباد میں جب مجھے لے آئے، مجھے یہاں پی ٹی سی ایل میں انہوں نے ملازمت لے کر دی، لیکن وہ بھی میں نے چھوڑ دی کہ مجھے تو شعر، میں نے بہت عرصہ پہلے یہ طے کیا تھا کہ مجھے میرے خدا نے لکھنے کی صلاحیت ودیت کی ہے، یہ نعمت مجھ پر انعام کی ہے، اور اس کا شکرانہ نعمت یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی تمام تر صلاحیت کو لکھنے میں استعمال کروں، اور اس کے اندر سے اگر کوئی میری روزی رزق کا میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ پاک ایسی سبیل بنائے کہ آپ لکھنے کے روزگار پہ آ جائیں۔ تو اسی وجہ سے میرے حالات، معاملات، جاب کہ میں شروع سے ہی یا اخبار میں چلو قلم سے ہی لکھنا ہے، یا ٹی وی میں تو چلیے ہمیں کچھ لکھنا ہے، یا میڈیا میں، یا کسی اور معاملات میں، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ غزل کا حکم دے رہے تھے کیونکہ مجھے تو اشعار سننے ہیں۔ ہاں، پہلے تو یہ 2 شعر سناتا ہوں، پھر ایک غزل سناتا ہوں۔ یہ غزل اس لیے کہ یہ غزل وہ دروازہ بن گئی کہ جس سے میں منیر نیازی صاحب کے اندر داخل ہو گیا۔ اس غزل سے وہ مہربان ہوئے، بڑی اچھی لگی، خوش ہو گئے، داد دے دی۔ تو وہ ایک ایسا بڑا قلعہ تھے کہ جس میں کوئی داخل نہیں، کوئی جھانک بھی نہیں سکتا تھا منیر نیازی صاحب، لیکن اگر کوئی وہ قلعہ کھل جاتا تھا اور کوئی اندر داخل ہو جاتا تھا تو اندر ایسی ہشت پہلو شہر آباد تھا کہ کیا کہنے۔ وہ اس لیے یہ غزل ضرور سناتا ہوں کہ غزل آگے ہے کہ پہلے 2 شعر سنا رہا ہوں۔ پہلے تو تیرا ہجر گوارا کیا میں نے، واہ، پہلے تو تیرا ہجر گوارا کیا میں نے، پھر خود سے بھی ایک روز کنارہ کیا میں نے۔ پہلے تو تیرا ہجر گوارا کیا میں نے، پھر خود سے بھی ایک روز کنارہ کیا میں نے، دنیا تیری خواہش تھی مگر اے دل سادہ، دنیا تیری خواہش تھی مگر اے دل سادہ، کیا تجھ سے کہوں کیسے گزارا کیا میں نے، کیا تجھ سے کہوں کیسے گزارا کیا میں نے، ایک چاند کی تنہائی کا دکھ دیکھ کے احمد، ایک چاند کی تنہائی کا دکھ دیکھ کے احمد، جیسے بھی ہوا خود کو ستارہ کیا میں نے، جیسے بھی ہوا خود کو ستارہ کیا میں نے۔ تو یہ تمہید ہے اس غزل کی، ایک چاند کی تنہائی کا دکھ دیکھ کے احمد، جیسے بھی ہوا خود کو ستارہ کیا میں نے۔ غزل یہ ہے جو نئے صاحب کو بھی پسند آئی تھی کہ جب سے ایک چاند کی چاہت میں ستارہ ہوا ہوں، واہ 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 واہ، جب سے ایک چاند کی چاہت میں ستارہ ہوا ہوں، شہر شب زاد کی آنکھوں کا سہارا ہوا ہوں، واہ،
جب سے ایک چاند کی چاہت میں ستارہ ہوا ہوں، شہر شبزاد کی آنکھوں کا سہارا ہوا ہوں، اے میرے درد کے دریا کی روانی مجھے دیکھ، واہ 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 واہ، اے میرے درد کے دریا کی روانی مجھے دیکھ، میں تیرے قرب سے کٹ کٹ کے کنارہ ہوا ہوں، واہ، میں تیرے قرب سے کٹ کٹ کے کنارہ ہوا ہوں، زندگی تجھ سا منافق بھی کوئی کیا ہوگا، زندگی تجھ سا منافق بھی کوئی کیا ہوگا، تیرا شہکار ہوں اور تیرا ہی مارا ہوا ہوں، تیرا شہکار ہوں اور تیرا ہی مارا ہوا ہوں، اور سامنے یہ شعر دیکھیے، سامنے پھر میرے اپنے ہیں سو میں جانتا ہوں، سامنے پھر میرے اپنے ہیں سو میں جانتا ہوں، جیت بھی جاؤں تو یہ جنگ میں ہارا ہوا ہوں، بہت جیت بھی جاؤں تو یہ جنگ میں ہارا ہوا ہوں، زخم گنتا ہوں شب ہجر میں اور سوچتا ہوں، واہ، زخم گنتا ہوں شب ہجر میں اور سوچتا ہوں، میں تو اپنا بھی نہ تھا کیسے تمہارا ہوا ہوں، میں تو اپنا بھی نہ تھا کیسے تمہارا ہوا ہوں، میں پیمبر ہوں نہ ہو سکتا ہوں پھر بھی احمد، واہ واہ، میں پیمبر ہوں نہ ہو سکتا ہوں پھر بھی احمد، ایسا لگتا ہے سر خاک اتارا ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے سر خاک اتارا ہوا ہوں، اے میرے درد کے دریا کی روانی مجھے دیکھ، میں تیرے قرب سے کٹ کٹ کے کنارہ ہوا ہوں۔ کیا کریں احمد فرید صاحب، یہ گھڑی آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میری تشنگی ابھی تک اسی جگہ موجود ہے، میں بہت سی چیزیں سننا چاہتا تھا، بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، میرا خیال ہے ہم ایک ملاقات مزید کریں گے، اور اس وقت تک اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ احمد فرید صاحب ہمارے پاس آئیں، اس دن ہم صرف شاعری سنیں گے، اس وقت تک کے لیے خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔